تو تقریباً ہر روز 4,000 نئے کیسز آ رہے تھے. آج کے دن میں کیونکہ ایس او پیز پہ بڑی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہوئی, عید کے یہ رمضان کے آخری ہفتہ جو ہے اس میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا, اس کا ڈیفینیٹلی اب آپ کو خود احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تعداد مریضوں کی کم ہو گئی ہے. آج جیسے میں نے آپ کو بتایا 901, یعنی پہلے دن ہم پہلی دفعہ 1000 سے نیچے آئے ہیں, اور جو لوگ انتقال کیے ہیں ان کی تعداد 29 ہے. اور ہم نے ٹیسٹوں کی تعداد بہت بڑھا دی ہے, کیونکہ بیچ میں یہ بھی بات آ رہی تھی کہ شاید کیونکہ ہم ٹیسٹ کم کر رہے ہیں تو اس لیے شاید یہ نہ ہو کہ کیسز کم آ رہے ہوں. میں پنجاب کی ساری نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ پنجاب کے سارے آپ کو میں بتا رہی ہوں. اور ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے ٹیسٹ آج کے دن میں کیے ہیں وہ 28,973. سو دیر از اے لارج نمبر آف ٹیسٹ وچ ہیو بین ڈن. جن شہروں کا میں نام لینے لگی ہوں یا جن ڈسٹرکٹس کا نام لینے لگی ہوں, ان میں سب میں تعداد جو ہے وہ جن کی 8% سے زیادہ ہے وہ راجن پور ہے, لیا, اکاڑا, پاک پٹن, ساہیوال, مظفر گڑھ, وہاڑی, خانیوال, چکوال, گجرات, ننکانہ صاحب, خوشاب, رحیم یار خان اور لودھرا. باقی جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان ڈسٹرکٹس کے علاوہ یہاں انفیکٹیوٹی ریٹ 8 سے کم ہو چکی ہے. اور خوش آئین بات یہ ہے کہ راول پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر آج 3.5% ہے, یعنی جہاں زیادہ اسٹرکٹ ایس او پیز پریکٹس کیے گئے ہیں اللہ نے ہم پہ بہت مہربانی کی ہے کہ وہاں تعداد کیسز کی کم ہو گئی ہے. ابھی اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل وینٹیلیٹڈ بیڈز جو ہیں وہ کتنے ہیں, تو 2,922 بیڈز میں سے اس وقت آکیوپائڈ صرف 502 بیڈز ہیں. جی, جو اسٹیٹس آف بیڈز اینڈ وینٹیلیٹرز یہ میں آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر کا بتا رہی ہوں, یعنی وہ بیڈز جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں وہ اگر میں دیکھوں تو 2,922 میں سے 502 بیڈز آکیوپائڈ ہیں. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی بتا رہی ہوں. اور جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق ہے 8 وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہے, 111 وینٹیلیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. یہ میں صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جو ہیں 26 ضلعوں میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا وہ چل رہا ہے اسی طریقے سے. اور اب اس کے بعد جو اس وقت ہمارے پاس ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی 8 بجے کے بعد بند ہے. 2 کلوزڈ ڈے یعنی سیٹرڈے سنڈے جو ہیں وہ ہر طرف جو ہیں وہ آبزرو ہو رہے ہیں ایز کلوز ڈیز. انڈور ویڈنگز وغیرہ کے اوپر کمپلیٹ پابندی ہے, انڈور ڈائننگ کے کمپلیٹ پابندی ہے, امیوزمنٹ پارکس وغیرہ اس وقت بند ہیں. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ ماسک پہنے. دیکھیں صرف اگر ماسک پہنے سے ہم 72% لوگ جو ہیں اس وبا سے بچ سکتے ہیں, بلکہ کچھ فگرز ایسے بھی کوٹ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں 90% لوگ جو ہیں 2 بندے اگر ماسک پہن کے بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو بچت ہو سکتی ہے. جہاں تک اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ابھی تک تو اس پہ کمپلیٹ بین ہے. پبلک ٹرانسپورٹ 50% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے, انڈور جمز بھی بند ہیں, اور جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ اسٹرکٹ ایڈہیرنس کے ساتھ 24 مئی سے کھل رہے ہیں. اور ریلویز جو ہیں وہ 70% سیٹنگ کیپیسٹی پہ جو ہے ان کو کہا ہے کہ دے شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. آج آپ لوگوں کے پاس آنے کا ایک بہت اہم مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو فگرز بتائی ہیں, اور اگر آپ اس کا پوچھنا چاہتے ہیں اسپیشلائزڈ ہمارے ہیلتھ کیئر کا تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہمارے پاس اس وقت 2,818 بیڈز ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر جو آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں, اور ان میں سے 1,804 جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں. یعنی اس وقت الحمدللہ سچویشن بہت بہتر ہے ہاسپٹل ایڈمیشنز کی بھی. یہ ٹیچنگ ہاسپٹلس کی میں بات کر رہی ہوں. اور جہاں تک وینٹیلیٹرز ہیں 790 وینٹیلیٹرز جو وہ مخصوص کیے گئے تھے ٹیچنگ ہاسپٹلس میں, اور اس میں سے 447 اس وقت ویکنٹ ہیں. سو وی آر ایٹ دا مومنٹ ان اے ویری کمفرٹیبل سچویشن. لاہور ہمارا آپ کو پتا ہے ہمیشہ سب سے بڑا گڑھ رہا ہے, اور اس میں
جو ہمارے پاس 927 بیڈس تھیں اس کے اندر اب اس وقت ہمارے پاس 30% سے زیادہ جو ہیں وہ خالی ہیں، اور تقریباً 130 وینٹیلیٹر آؤٹ آف 284 وینٹیلیٹرز آر ناؤ ایٹ دا مومنٹ لائنگ ویکنٹ۔ پنڈی کی پوزیشن تو آپ کو پتہ، آپ کو ہر وقت سے بھی پتہ چلتی رہتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ سب کو اور ہم سب کو مل کے جتنی ہم پنڈی کی تعریف کر سکتے ہیں، ہمیں صحیح بات میں آپ کو بتاؤں کوئی شکایت پنڈی سے نہیں آئی۔ مریضوں کی بھی منیمم اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو منیمم آئی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے سینٹرز ماشاءاللہ اتنے اچھے چلائے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں تعریف کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اور سینٹرز یعنی جو پنڈی سے باہر کے سینٹرز ہیں ان سے بھی انسسٹ کرتے رہے کہ آپ ہمیں خاص طور پہ آپ کا جس سینٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں لے کے آئیں، تو ہمیں ان سارے سٹاف کو، سارے سٹاف ممبرز کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنی محنت کی۔ انجیکشنز، دوائیاں، ہم لوگوں نے 1000 ایکٹیمرا کے انجیکشنز منگوائے وچ آر ایکسپینسو انجیکشنز ٹو انشور، یہ ابھی نئے ہمارے پاس آئے ہیں جو باقاعدہ پہلے ڈیوائیڈ کیے، اب 1300 اور 79 اور ٹیکے منگوائے گئے ہیں تاکہ ہم سب سینٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اور یہ فری آف کاسٹ، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کووڈ پیشنٹس کا ٹوٹلی فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے، کہیں بھی ہم nobody charges them، اور کہیں خدا نہ خاصا چارج ہو تو آپ ضرور ڈائریکٹلی مجھے شکایت لگا دیں۔ ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائنز ہم نے آپ کو پتہ دی ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے اوپر آپ اپنی شکایت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور جو بات اس وبا کا میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں تو بہت تکلیف دہ چیز، لیکن اس کے کچھ فوائد اس طرح ہو گئے کہ ہم نے بہت زیادہ اپنی کیپیسٹی کو ریمپ اپ کر لیا، یعنی ہاسپٹلس کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ بیڈز ایڈ ہوئے، اس طریقے سے ایڈ ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے تھے، وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھائی گئی، ہائی ڈپینڈنسی یونٹس کی تعداد بڑھائی گئی۔ ابھی اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آکسیجن جنریٹرز ہر میجر ٹیچنگ ہسپتال کے اندر، جیسے آپ کو پتا ہے کہ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر ان کا اپنا آکسیجن جنریٹر ہے، وہ اپنے مریضوں کے لیے خود آکسیجن جنریٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ہم نے اپنے سارے میجر ٹیچنگ ہاسپٹل جو بڑے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ہسپتال ہیں ان سب میں آکسیجن جنریٹرز اور آکسیجن کنسنٹریٹرز جو ہیں ان پہ اس کی باقاعدہ سارا کام ہو گیا پروکیورمنٹ کا۔ انشاءاللہ اگلے ماہ کے اندر ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جنریٹرز ہر ہسپتال کو دے دیں، تاکہ وہ آپ کو پتہ ہے آکسیجن کا شور مچا تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کم ہو جائے، اس کا پورا بندوبست کیا گیا۔ انڈسٹریز والوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کر کے ہر طریقے سے آکسیجن یعنی چھٹی میں بھی، یہ عید کی چھٹیوں میں بھی کوئی چھٹی نہیں تھی، نہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تھی اور نہ وہ آکسیجن پروڈیوسنگ فیکٹریز میں تھی، آکسیجن کا مسلسل سپلائی رہی۔ لیکن احتیاطاً اب ہم کوشش یہ کرنے لگے ہیں کہ کبھی آئندہ خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ پڑے تو یہ آکسیجن کا پرابلم نہ پڑے، اس کی وجہ سے ہم آکسیجن جنریٹرز جو ایک بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ لگائے جائیں گے، لیکن حکومت اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹائز جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے صحت کی سہولت کو۔ آج میجر وجہ جو میں آپ کے پاس آئی تھی وہ یہ ہے کہ اس وبا کے ساتھ ابھی تو ہم نے کچھ عرصے تک رہنا ہے، یہ کہیں گئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر ملک کو اس وقت یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے کس طرح کنٹیسٹ کرنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دو بڑے اہم قدم ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں۔ ایک وہ جو ہم فزیکل جن کو کہتے ہیں نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز، NPIs جو ہے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی احتیاط کرنی ہے، ماسک پہننا ہے، ماسک پہننے کے علاوہ کوشش یہ کرنی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں، بیکار گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اجتماع سے پابندی ہر طریقے سے لگا رہے ہیں۔ اور لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور مجھے دکھ بھی کئی دفعہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی وبا نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر لوگ آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کس تکلیف سے لوگ گزرے ہیں، کس طرح سسک کے ایک سانس کے لیے
تو اس چیز کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور اگر اور کچھ نہیں تو جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو انڈیا سے آتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ پڑے آکسیجن کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں, تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے تو ہم ہر وقت اس کی مہربانیوں کے ساتھ کیوں اس طرح مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پہ اگر اس وبا کا اس طرح کا اثر نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کی مہربانی, ایک سب نے محنت کی. تو اگر آپ سے عوام سے ایک ہی چیز کی ریکویسٹ ہے کہ آپ احتیاط کریں. ماسک تو میرے لیے آپ کو آ کے زبردستی پہنانا بڑا مشکل ہوگا, اور اگر آپ نہیں احتیاط کریں گے تو آئندہ ہمارا مسئلہ بڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس وبا سے جان نہیں چھوٹے گی. اور دوسری جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کا کام کر رہا ہے. آج اصل مقصد آپ سب سے ملنے کا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کی وسادت سے, آپ کے پروگرامز کی وسادت سے ہم لوگوں کو میں تشہیر کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ میکسیمم اماؤنٹ آف ویکسینیشن جو ہے وہ آپ نے اپنی کروانی ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنا احتیاطی اور حفاظتی تدابیریں اختیار کریں اور ساتھ اس کے ہم اپنی ویکسینیشن کرائیں. ویکسینیشن کا اس وقت ہمارے لیے لوگوں نے بتیرے تانے اور طنز ہم نے سنے کہ جی خیرات کی ویکسین ہے, فلاں چیز کی ویکسین ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کا آپ کو پتہ ہے پروسیس شروع ہوا ہے. پنجاب سب سے آگے ہے, اس وقت 28 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے. آج کے دن میں ابھی اس آپ کے پاس آنے سے پہلے ہماری ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی جس میں ڈپٹی کمشنر آفس بھی شامل تھا, ہماری سی او بھی, سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 4 بڑے سینٹرز راولپنڈی میں چل رہے ہیں. اگلے ہفتے کے اندر ہم 6 نئے اور سینٹرز ایڈ کرنے لگے ہیں. ہمیں جو ہدف اس وقت دیا ہوا ہے NCOC نے وہ ہے کہ تقریباً ہم نے 1,40,000 روزانہ ویکسین کرنی ہے اس مہینے کے اندر, یعنی مئی کے مہینے میں. اور کل کے دن میں بھی ہم نے 1,28,000 ویکسینیشن کی ہے. آپ کا جو یہ اسٹیڈیم والا سینٹر ہے یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ 6 اور بڑے سینٹرز بن جائیں اور 24 گھنٹے چلیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی مسئلے کا. ہمارے سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر سینٹرز چل رہے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے. اور جو اچھی بات ہے وہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ صحافی برادری جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں. تو لاہور میں تو ہم نے پریس کلب میں ویکسینیشن کا کام شروع کر دیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ڈپٹی کمشنر آفس اور ہماری سی او آفس اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ اپنی لسٹیں دے دیجئے. انشاءاللہ اگلے 2 دن کے اندر آپ سب کی بھی ویکسینیشن ہم کروا دیں گے. پر آپ مہربانی کر کے ڈیٹیل لسٹ دیجئے گا کیونکہ ذمہ داری اب آپ پہ پڑے گی. کل کوئی لسٹ میں نام نہ آیا تو ہم آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ آپ ہی ہمیں نام دیں گے. تو ہم انشاءاللہ صحافیوں کو بھی چیف منسٹر صاحب نے فرنٹ لائن ورکرز میں شامل کر دیا ہے اور آپ کوشش کریے کہ سب کے نام شامل ہو جائیں آپ کے سارے دوستوں کے, تاکہ ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے ان کو. اس وقت جو ہمارے پاس ویکسین اس وقت ہم جو لگا رہے ہیں اس کے اندر سائنو فارم ہے, کنسائنو ہے, سائنو ویک ہے اور ایسٹرازینیکا. ایسٹرازینیکا کا یہ میں آپ کے اس پروگرام کے وسادت ایسٹرازینیکا کی پہلی ڈوز لگ رہی. آپ جب جائیں سینٹر پہ ویکسین لگوانے, یاد رکھیے کہ اگر آپ کو پہلی ویکسین کوئی لگی ہوئی ہے احتیاطاً آپ ضرور پوچھیں کہ دوسری ویکسین کون سی لگا رہے ہیں. ایسٹرازینیکا کی پہلی ویکسین لگ رہی ہے, سائنو فارم کی دوسری ویکسین لگ رہی ہے, یعنی سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے. اور آپ نے جس نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے وہ انشور کرے کہ جی مجھے سائنو فارم ہی لگ رہی ہے اور ایسٹرازینیکا کی پہلی لگ رہی ہے. ہمارے پاس جو گھروں پہ ہم بھیج کے لوگوں کو ویکسین لگواتے ہیں ایمبولنس میں, وہ تقریباً اس وقت کوئی 7,000 کے لگ بھگ ہم لوگوں کو لگوا چکے ہیں جو کسی معذوری کی وجہ سے یا پہنچ نہیں سکتے سینٹرز میں, زیادہ عمر کے ہیں, اور ان کو ہم کنسائنو لگاتے ہیں جو سنگل ڈوز ہے. چیف منسٹر صاحب نے 1.5 ارب روپیہ پنجاب کی طرف رکھا تھا, اس کی پروکیورمنٹ اب انشاءاللہ
اگلے ماہ میں ہم پنجاب کے لیے علیحدہ ویکسین کی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، سارا اس کا پروسیجر مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی تک جو ایج لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 30 سے زیادہ سال کی عمر کے لوگوں کو سب کو ویکسین لگنی چکی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگوں کو سب کو ویکسین لگنی چکی ہے، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹوٹل ویکسینیشن ہوئی ہے نا 28 لاکھ کی، اس میں 37% 70 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے، 46% 60 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے۔ اس کے بعد 37% 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 19% 40 پلس پہ کیونکہ ابھی ہم نے شروع کی ہے، اور 30 پلس کے 5%۔ اب آپ کو ہمارے لیے اس پروگرام کے تحت بار بار میں پیغام دینا چاہوں گی کہ جو سب سے زیادہ ولنریبل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور ہم نے ان کو 100% ویکسین لگانی ہے۔ تعداد کوئی تقریباً ہم 60 سال اور 70 سال جو ہیں ان کو اگر ملائیں تو ہم کوئی تقریباً پہنچے ہوئے ہیں کوئی 40% پہ۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور اس پروگرام کے وسادت سے کہ آپ اپنے بزرگوں کو ویکسین لگوا لیجئے، خدارہ لگوانی بہت ضروری ہے، کیونکہ جوان آدمی تو شاید اس وبا کے ساتھ کوپ کر لے، بوڑھے بندے کے لیے کوپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو انتقال بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے، زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ آخر میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لیب ٹیسٹوں کے لیے ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی 22 ہمارے لیبز تیار تھے، اب 6 نئے لیب جو ہیں ہم ان کی کنسٹرکشن کا مطلب بنا رہے ہیں جن علاقوں میں پہلے نہیں تھی، اور انشاءاللہ ٹیسٹ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہم مسلسل 28,000 30,000 پہ رکھیں گے۔ تو میری آپ کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے تحت آپ کے پنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر 27 سینٹرز ہیں، یعنی آپ گجر خان کی بات کر لیں، ٹیکسلا کی بات کریں، سب میں سینٹرز چل رہے ہیں، لیکن پنڈی خود راول پنڈی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، 55 سے 60 لاکھ کی آبادی ہے، تو یہاں سینٹرز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے، اور آپ کو جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں۔ میڈم، ایک تو سب سے پہلے میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے آپ کے لیے دعا دوں کہ آپ بیمار ہیں، اللہ دوسرا میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے سب سے آخر میں میڈیا کو فرنٹ لائن پر تسلیم کر دیا، اس پہ میں آپ کا بہت شکریہ گزار ہوں، اور خاص طور سے گلزار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مان ہی لیا کہ ہم فرنٹ لائن پر۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے، اب پنڈی میں 50 اور 55 60 لاکھ کی آبادی آپ نے بتائی ہے، تو یہاں کی ریشو چیک کر لیں کہ کتنی ویکسین لگی، اتنی سینیٹیشن نہیں ہے، اتنے سینٹرز نہیں ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں جا کے ویکسین